بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ خانہ کعبہ کی تاریخ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈالی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودھی اور ہرا، طور، زیتا۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیوار اٹھا دی۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے، ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی۔ تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل نے اس سائے کی مقدار خط کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ لہٰذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل کا تھا۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے اندر ایک طغار سا بنایا جو مثل خزانہ کے تھا کہ کعبہ کے لیے جو کچھ نذر تحفے آئیں اس میں رکھے جائیں گے۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے۔ ان کو غار اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلاً اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازہ 2 کی بجائے 1، اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں اسے پھر پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔